ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. والصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. وعلى آلك وعلى آلك وأصحابك وأصحابك يا شفيعنا يا شفيعنا يوم الجزاء. يوم الجزاء. جزاكم الله خيرا. صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ آمنت بالله صدق الله العظيم. سبحان اللہ. حصول برکت کے لیے نعت پاک کی چند اشعار سماعت فرمائے. میرے ساتھ مل کر پڑھنے کی کوشش کریں. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت. بدوں پر بھی برسانے برسانے والے.
قدوں پر بھی برساتے برسانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے جھک جانے والے میرے چشم عالم سے جھک جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ راستے میں ہے جا بجا تھانے والے کہ راستے میں ہے جا بجا کھانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا بڑے پاک ہو جائے جل جانے والے بڑے خاک ہو جائے جل جانے والے تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے رضا نفس دشمن گئے دم میں نہ آنا رضا نفس دشمن گئے دم میں نہ آنا کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے
ہیں سب پانے والے یا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. نبی صلی اللہ تعالی وسلم گنگنانے کے لیے مبلغ سنی دعوت اسلامی محمد سلمان نوری صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعت شریف گنگنانے سے پہلے آپ حضرات ایک بار درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی جینے میں جینا ہے کیا بات ہے جینے کی راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی جینے میں جینا ہے کیا بات ہے جینے کی عظمت کے مطابق جب الفاظ نہیں ملتے عظمت کے مطابق جب الفاظ نہیں ملتے عظمت کے مطابق جب الفاظ نہیں ملتے الفاظ نہیں ملتے تعریف کرے کوئی کس طرح مدینے کی تعریف کرے کوئی کس طرح مدینے کی راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی جینے میں جینا ہے کیا بات ہے جینے کی یہ زخم ہے طیبہ کا یہ سب کو نہیں ملتا یہ زخم ہے طیبہ کا یہ سب کو نہیں ملتا یہ زخم ہے طیبہ کا یہ سب کو نہیں ملتا یہ سب کو نہیں ملتا کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی جینے میں جینا ہے کیا بات ہے جینے کی وہ دل میں جب آتے ہیں قرآن بھی کھلتا ہے وہ دل میں جب آتے ہیں قرآن بھی کھلتا ہے وہ دل میں جب آتے ہیں قرآن بھی کھلتا ہے قرآن بھی کھلتا ہے حکمت ہے قدرت کی یہ بات ہے سینے کی حکمت ہے قدرت کی یہ بات ہے سینے کی راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی
گلیوں سے وہ گزرے تھے عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے گلیوں سے وہ گزرے تھے ان گلیوں میں اب تک بھی خوشبو ہے پسینے کی ان گلیوں میں اب تک بھی خوشبو ہے پسینے کی راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی جینے میں یہ جینا ہے کیا بات ہے جینے کی ہر سال مدینے میں مرزا کو بلاتے ہیں ہر سال مدینے میں مرزا کو بلاتے ہیں ہر سال مدینے میں مرزا کو بلاتے ہیں مرزا کو بلاتے ہیں اس طرح جگاتے ہیں تقدیر کمینے کی اس طرح جگاتے ہیں تقدیر کمینے کی راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی جینے میں یہ جینا ہے کیا بات ہے جینے کی ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے قدموں میں تیرا سر ہو میری روح چلی ہو قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد کی
ہو ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو آقا کا گدھا ہوں جہنم تو بھی سن لے آقا کا گدھا ہوں جہنم تو بھی سن لے وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو سبحان اللہ ایک بار اور درود شریف کا نذرانہ پیش پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں ٹھوکر سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں تیری گلی سے جائے کیوں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں ٹھوکر سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں تیری گلی سے جائے کیوں رخصت غافلہ کا شور کش سے ہمیں اٹھائے کیوں رخصت غافلہ کا شور کش سے ہمیں اٹھائے کیوں سوتے ہیں ان کے سائے میں سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں کوئی ہمیں جگائے کیوں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں ٹھوکر سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں تیری گلی سے جائے کیوں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جان کی جان ہے وہ جان کی جان ہے تو جان ہے جان ہے تو جان ہے پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں ٹھوکر سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں تیری گلی سے جائے کیوں السلام علیکم
گفتگو آپ حضرات نے سماعت کیا، صحت یابی کے حوالے سے اور روزمرہ کی کچھ باتیں آپ اور حضرات نے سماعت کیا، اس پر عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحت و عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ اب آئیے، ہمارے سامنے حضرت حافظ و قاری مولانا راشد مصباحی صاحب موجود ہیں، میں ان کے حوالے مائک کرتا ہوں، وہ اپنی ناسیانہ کلمات سے ہم سب کے دلوں کو محسوس فرمائیں۔ منبر نور پر جلوہ افروز علماء کرام و سامعین حضرات و پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى۔ آمنت بالله، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے ہم سب کے آقا، ہم سب کے داتا، ہم غریبوں کے غمگسار، نائب پروردگار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کی ڈالی محبت کی تھالی میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاعر کہتا ہے، ہوتی ہے ابتدا عالم کی انتہا کے لیے، ہوتی ہے ابتدا عالم کی انتہا کے لیے، بنایا ہے رب نے جسے بھی وہ فنا کے لیے، بنایا ہے رب نے جسے بھی وہ فنا کے لیے، اور جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے، حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے۔ اور شاعر کہتا ہے کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا غور کیجئے اس مصرے میں، شاعر کہہ رہا ہے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں، اور عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہم سب اس جس محفل کو جشن عید میلاد النبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب ہے، یہ محفل آج بالخصوص مرحوم و مغفور محمد قاری ریاض الدین علیہ الرحمہ کے نام سے منسوب کی گئی ہے۔ رب قدیر سے دعا کرتا ہوں،
اے رب قدیر مرحوم و مغفور محمد قاری ریاض الدین صاحب کی قبر میں رحمت و انوار کی بارش عطا فرما. اے رب قدیر ان کی قبر میں رحمت و انوار کی بارش عطا فرما. اے رب قدیر انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب عطا فرما. اے رب قدیر ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما. صبر جمیل کے ساتھ اجر عظیم عطا فرما. اے رب قدیر قاری صاحب کے قبر میں رحمت و انوار کی بارش عطا فرما. ان کے قبر میں ان کے قبر میں رحمت و انوار کی بارش عطا فرما. اے رب قدیر ہم سب کو موت کی فکر، آخرت کی فکر، موت کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرما. عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. میں نے تجھے پیدا کیا ہے اور میں ہی تجھے اس دنیا سے رخصت کروں گا اور پھر میں تجھی کو پھر زندہ کروں گا. اللہ اکبر. اس آیت کریمہ میں اللہ نے ایک سبق دیا ہے کہ جب تم دنیا میں آنا، اور دنیا میں آنا تو اس بات کی فکر مت کرنا کہ ہمیں اس دنیا سے نہیں جانا ہے، دنیا کے رنگینیوں میں مت ہو جانا، اس لیے کہ یہ دنیا، بلکہ یہ دنیا حدیث مبارکہ ہے کہ الدنیا سجن للمؤمنین و جنت للکافرین. دنیا کافروں کے لیے جنت ہے، مومنوں کے لیے قید خانہ ہے. اگر تم اس دنیا میں کافروں والی حرکت کرو گے، کافروں کی شہرت و عظمت کو دیکھ کر اگر تم ان کے ماحول میں ڈل جاؤ گے تو وہ تم ان کے ماحول میں ڈھل کر گناہوں کی طرف ملوث ہو جاؤ گے. اور اگر تم نے اس حدیث مبارکہ پر غور کر لیا اور قرآن مبارک کی آیتوں پر غور کر لیا کہ رب کہہ رہا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. میں نے تجھے پیدا کیا ہے، میں پھر تجھے اس زمین میں واپس کر دوں گا اور پھر دوبارہ تجھے زندہ کروں گا. اب ذرا سوچئے، قرآن کہہ رہا ہے کہ تجھے میں دوبارہ زندہ کروں گا، حدیث کہہ رہی ہے کہ دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے. کبھی آپ نے غور کیا کہ قید خانہ کسے کہتے ہیں؟ قید خانہ کسے کہتے ہیں؟ قید خانہ اسے کہا جاتا ہے کہ جس میں نہ انسان کو چین و سکون کی زندگی میسر ہوتی ہے، نہ ٹائم سے کھانے کو ملتا ہے. صرف اور صرف انسان کو اس زندگی میں ایک قید خانے میں جس طرح رکھا جاتا ہے اس طرح اسے زندگی گزارنے کی سہولیت ہوتی ہے. اسی طرح سے ہم دنیا میں آئے ہیں تو صرف اس لیے آئے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے انسان اور جن کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ صرف میری عبادت کرے. اللہ اکبر. وہ صرف میری عبادت کرے. عزیزان ملت اسلامیہ، کبھی آپ نے غور کیا قاری صاحب تو چلے گئے لیکن نام آج بھی زندہ ہے. ذکر کی محفل میں ان کا تذکرہ آج بھی ہو رہا ہے. اور کیوں نہ ہو، قرآن کہہ رہا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. تو میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا. قاری صاحب جب تک بحیات تھے ان کا تذکرہ ہوتا رہا ہے. دنیا سے رخصت ہو گئی، آج بھی ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، آج بھی ان کو خیر کے ساتھ یاد کر رہے ہیں. کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ اپنی زندگی کو خدا کے نام کی طرف منسوب کر دیے تھے، اپنی زندگی کو خدا کی طرف رخ موڑ دیے تھے. اپنی زندگی کا ایک لمحہ اپنے زندگی کا ایک لمحہ خوف خدا اور یاد مصطفیٰ میں گزار رہے تھے. اس لیے تو شاعر کہتا ہے اسلام جیسا مذہب ہے دوسرا تو لاؤ، یہ میرے مصطفیٰ کا فرمان بولتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، آج ایک عام انسان زندگی گزارتا ہے اور جب وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کو چند دنوں تک یاد کیا جاتا ہے. 1 2 3 4 ہوتا ہے، تیجا چہلم وغیرہ کے بعد برسی فاتحہ وغیرہ ختم. لیکن قربان جائیے کہ قرآن کہہ رہا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ.
اگر تم میرا ذکر کر کے دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے تو تم دنیا سے چلے تو جاؤ گے، لیکن تیرا ذکر میں کل بھی باقی رکھوں گا، اور انشاءاللہ جہاں میری محفل سجے گی اور جہاں نیک بندے میرا ذکر کریں گے اس محفل میں کہیں نہ کہیں تیرا بھی تذکرہ ہوگا۔ اس لیے رب کہہ رہا ہے کہ تم میرا ذکر کرو، میں تیرا ذکر کروں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، آپ اس میں غور کیجئے تو بہت باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خوف خدا آپ جانتے ہیں، خوف خدا کسے کہتے ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام دنیا میں آئے، اور آپ جانتے ہیں کہ جو نبی ہوتا ہے نا وہ معصوم ہوتا ہے، ان سے گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتی، وہ معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ لیکن خوف خدا کا یہ عالم ہے، یاد خدا کا عالم یہ ہے کہ جب دنیا میں آئے اپنے وقت کو تسبیح و تحلیل میں گزار رہے ہیں، اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر رب کو یاد کر رہے ہیں، اور آنکھوں سے آنسو کا سیلاب جاری ہے، آنکھوں سے آنسو کا سیلاب جاری ہے۔ ماں کہتی ہے بیٹا تو اتنا کیوں روتا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کوئی جواب نہیں دیتے ہیں، ایک دن نہیں، دو دن نہیں، بلکہ شب و روز کا یہی مسئلہ چلتا رہا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام خوب روتے ہیں، خوب گریہ وزاری کرتے ہیں۔ ایک دن کا معاملہ ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام ایک پہاڑ میں چلے جاتے ہیں، اور اس پہاڑ کے کھو میں جا کر اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ کو یاد کر کے آپ کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو اس طرح بہتے ہیں گویا کہ دریا میں پانی بہ رہا ہے۔ جب آپ کی والدہ آپ کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے بیٹا روتے کیوں ہو، چپ ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ۔ اس دن حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی والدہ سے فرماتے ہیں اے میری ماں، اے میری والدہ، تو رب کو راضی کرنے کی ضمانت تو مجھے دے دے، رونا میں بند کر دوں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نبی خوف خدا کا یہ عالم کہ آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہے، اور ہم گناہوں میں ملوث ہیں، ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے آنکھوں سے چند قطرے بھی نہیں بہتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کبھی آپ نے اپنی زندگی کا محاسبہ کیا؟ کبھی آپ نے اپنے زندگی کے بارے میں سوچا؟ آج ہم جب دنیا میں آتے ہیں نا تو انسان، آپ نے دیکھا ہوگا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو دنیا میں آنے سے جب یوں ہی آتا ہے وہ روتا ہوا پیدا آتا ہے۔ کیوں؟ کبھی آپ نے اس کی حکایت سنی ہوگی، کبھی آپ نے غور کیا ہوگا کہ وہ بچہ اس لیے روتا ہے کہ اس کے لیے قید خانہ ہے۔ وہ دنیا کو پیغام دینا چاہتا ہے کہ یہاں آ کر، دنیا میں آ کر خوش زیادہ مت ہونا، دنیا کی رنگینیوں میں مت ہو جانا، گناہوں میں ملوث مت ہو جانا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے میں آپ کے پاس ایک حدیث پیش کر رہا ہوں، انشاءاللہ یہ حدیث سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ نسائی شریف جلد اول باب ذکر الموت، صفحہ نمبر 202، سطر نمبر 12 کی حدیث پاک ہے۔ ابی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ذکر حازم اللذات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جو انسان موت کو یاد کرے، جو انسان اپنی خواہشوں کو ختم کرنا چاہتا ہے، جو انسان اپنی زندگیوں میں آرام پانا چاہتا ہے، وہ موت کو زیادہ یاد کرے۔ جب انسان موت کو یاد کرے گا نا تو اس کی خواہش خود بخود ختم ہو جائے گی۔ موت کو یاد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ نہیں کہ کاش مجھے موت آ جائے، دنیا کی چند مصیبتیں دیکھ کر آپ موت کی تمنا کریں، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ آپ کو یہ تصور کرنا ہے کہ جب ہم گناہوں کی طرف ملوث ہوں گے، ہم گناہوں کی طرف مائل ہوں گے، مجھے موت بھی آنی ہے، رب کی بارگاہ میں حاضری بھی دینا ہے، رب کی بارگاہ میں حاضر بھی ہونا ہے، آقا کو چہرہ بھی دکھانا ہے۔ جب آپ اس طرح تصور کریں گے کہ مجھے اس قبر میں بھی جانا ہے، اس دنیا سے بھی جانا ہے، اس قبر میں سمانا ہے جس طرح یہ مردے سمائے ہوئے ہیں، جب آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں تصور کریں گے تو اگر آپ کہیں گناہوں میں ملوث ہونا چاہیں گے، آپ کا ذہن کسی گناہوں میں ملوث ہونے کے لیے من کرے گا، جو ہی آپ یہ تصور آپ کے ذہن میں آئے گا آپ اس گناہوں سے باز ہو جائیں گے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ جب تم گناہوں سے توبہ کر لو گے، گناہوں سے واپس ہو جاؤ گے، گناہوں سے رجوع کر لو گے تو اللہ تعالیٰ تیری خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ کبھی آپ نے غور کیا آج ہماری نمازیں چھوٹ رہی ہیں، آج ہماری
نمازیں ہم سے قضا ہو رہی ہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں۔ آج ہماری ظہر کی نماز قضا ہو رہی ہے، ہمیں کوئی فکر نہیں۔ عصر کی قضا ہو رہی ہے، کوئی فکر نہیں۔ مغرب کی قضا ہو رہی ہے، کوئی فکر نہیں۔ عشاء کی قضا ہو رہی ہے، کوئی فکر نہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا؟ آئیے میں آپ کو حضرت شبلی علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں لے کے چلتا ہوں۔ عزیزان اسلامیہ، میں عرض کر رہا تھا کہ آج ہماری نمازیں چھوٹ رہی ہیں، ہمیں فکر نہیں ہے۔ آج ہماری نمازیں ہم سے قضا ہو رہی ہے، ہمیں فکر نہیں ہے۔ یاد رکھیے مسلمانوں، رب جب ناراض ہوتا ہے نا پیارے، جب رب کسی سے ناخوش ہوتا ہے نا تو اس سے اس کی دولت نہیں چھینتا ہے، اس سے اس کی رفعت نہیں چھینتا ہے، اس سے اس کے مال اس سے نہیں لیا جاتا ہے، بلکہ جب ناراض ہوتا ہے نا پیارے تو اللہ اس کے سر سے سجدے کے نشان کو چھین لیتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے میں آپ کو حضرت شبلی علیہ رحمت الرضوان کی بارگاہ میں لے کے چلتا ہوں۔ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا ہوگا، آپ نے نام سنا ہوگا۔ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ بہت پائے کے ولی ہیں، بہت اپنے وقت کے بہت پائے کے ولی پائے جاتے ہیں۔ حضرت شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں دو ان کے چاہنے والے، دو ان کے مرید دور دراز کے سفر کر کے ان سے ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں اور خرامہ ہوتے ہوئے تشریف لا رہے ہیں، اپنی مستی میں آ رہے ہیں کہ آج حضرت کی چہرے کی زیارت ہوگی، آج حضرت کے ماحول میں بیٹھ کر، آج حضرت کی محفل میں بیٹھ کر ہم سب فیضیاب ہوں گے، آج ہم اپنے سرکار کی محفل میں بیٹھ کر فیضیاب ہوں گے، ان سے فیض حاصل کریں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ دونوں شخص جو ہی راستے کو اختیار کرتے ہیں، جو ہی دھیرے دھیرے اپنے منزل کو آگے بڑھ رہے ہیں، جو ہی بڑھ رہے ہیں، وہ دیکھتے کیا ہے کہ دو بلی آپس میں بات کر رہی ہے۔ وہ بات کیا کر رہی ہے؟ اپنے تختیے دل پر لکھ لیجئے۔ وہ دونوں بلی آپس میں بات کر رہی ہے کہ اے بلی، تو نے سنا نہیں ہے کیا کہ شبلی رحمت اللہ علیہ کا وصال ہو گیا ہے، حضرت شبلی کا انتقال ہو گیا ہے؟ دوسری بلی اس سے کہتی ہے ہاں میں نے بھی سنا ہے کہ حضرت شبلی علیہ رحمت الرضوان کا وصال ہو گیا ہے، ان کا انتقال ہو گیا ہے، ان کا وصال ہو گیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ذرا غور تو کیجیے، وہ دونوں شخص اگر بلی کی بات کو، بلی کی کلام کو سمجھ رہے ہیں تو کوئی عام انسان ہوں گے نہیں۔ جب غلام کا یہ عالم تو سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ عزیزان ملت اسلامیہ، اب وہ دونوں کہہ رہے ہیں کہ اب ہم دونوں کو سرکار کے پاس جا کر کوئی فائدہ نہیں، حضرت شبلی علیہ رحمت الرضوان کے یہاں جا کر کوئی فائدہ نہیں، حضرت تو دنیا سے رخصت ہو گئے، حضرت کی بارگاہ سے اب ہم کیا حاصل کریں گے، حضرت کی بارگاہ سے کیا فیض لیں گے؟ اب وہ ایک دوسرے سے یہ سب میں بحث کرنے لگے۔ ایک نے دوسرے سے کہا کہ ٹھیک ہے، حضرت کا وصال ہو گیا ہے تو ہو گیا ہے، حضرت دنیا سے پردہ فرما گئے تو پردہ فرما گئے، لیکن ہاں کم سے کم ہم ان کی جنازے میں شریک تو ہو سکتے ہیں، ہم ان کی بارگاہ میں جا کر جنازے میں شریک ہو کر اپنے غلامی کا ثبوت تو دیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب وہ دونوں شخص تسلیم کر لیتے ہیں آپسی بات میں کہ ہاں چلو کم سے کم جنازے میں شریک ہو جاتے ہیں۔ وہ جب حضرت شبلی علیہ رحمت الرضوان کی بارگاہ میں آتے ہیں تو دیکھتے کیا ہے کہ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ زندہ ہیں، باحیات ہیں۔ اب یہ دونوں اچنبے میں پڑ جاتے ہیں، تعجب میں پڑ جاتے ہیں کہ بلی تو بات کر رہی تھی کہ حضرت شبلی کا انتقال ہو گیا ہے، حضرت شبلی دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، حضرت شبلی پردہ فرما گئے ہیں، حضرت شبلی کا وصال ہو گیا ہے، آخر معاملہ کیا ہے؟ تو حضرت شبلی علیہ رحمت الرضوان اپنے دونوں مرید خاص سے کہتے ہیں کہ اے میرے مرید خاص، جو تو نے بلی سے سنا تھا نا وہ صحیح سنا تھا، میرا وصال ہو گیا ہے صرف اس لیے کہ آج میری تہجد کی نماز قضا ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر! حضرت شبلی کی نماز تہجد قضا ہو گئی تو اللہ نے عرش اعظم پر ان کا نام مردوں میں لکھ دیا۔ آج ہماری پنجگنا نماز چھوٹ رہی تو اللہ سوچیے ہمارا نام کس میں لکھ رہا ہوگا۔ کبھی غور کیا آپ نے؟ تہجد کی نماز قضا ہو گئی، نام مردوں میں شمار کر دیا گیا، آج ہماری 5 وقت کی نماز چھوٹ رہی ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ کل بروز محشر آقا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ قبر میں نہ ہی آپ کے رشتہ دار کام آئیں گے، نہ خیش و عقاری کام آئیں گے۔ سب سے پہلا جو سوال ہوگا نا پیارے، وہ سوال نماز کا ہوگا کہ تو نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے۔ اور روز محشر کہ جہاں غراز بود اولی پرشش نماز بود، کہ بروز محشر کہ اگر سب سے پہلے کسی چیز کی کوشش ہوگی تو وہ نماز کی ہوگی۔ آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا آپ نے کتنا کمایا ہے، آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا آپ نے کتنا کھایا، اتنا ضرور پوچھا جائے گا کہ تو نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی ہے۔ اللہ اکبر!
اور چلو میرے پیارے، کبھی آپ نے قبر کی ہولناک منظر کو یاد کیا؟ کبھی آپ نے قبر کی منزل کو دیکھا؟ کبھی آپ نے اپنے قبر کی منزل کو کے بارے میں تصور کیا؟ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام روح نکالنے آتے ہیں، کبھی آپ نے اس معاملے کو تصور میں لایا؟ آئیے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں لے چلتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خاص دوست تھے۔ اللہ نے آپ کو خلیل اللہ بنایا۔ خلیل کے معنی ہوتا ہے دوست، یعنی اللہ کا دوست، اور حضرت خلیل اللہ کی دوستی حضرت اسرائیل علیہ السلام سے بھی تھی۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام سے کافی دوستی تھی۔ ایک مرتبہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل اللہ سے سرفراز فرمایا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام آپ کو مبارکبادی دینے کے لیے، مبارکباد پیش کرنے کے لیے وہ آتی ہیں آپ کی بارگاہ میں اور آ کر کہتے ہیں اے ابراہیم تجھے اللہ نے اپنا دوست بنایا، تجھے مبارک ہو، تجھے مبارک ہو، تجھے مبارک ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں نے تمہاری مبارکبادی قبول کر لی، تم نے جو مجھے مبارکبادی پیش کیا میں نے اسے قبول کر لیا، لیکن میں تجھ سے ایک التجا کرتا ہوں، میں تجھ سے ایک چیز کی متمنی ہوں، میں تجھ سے ایک سوال کرتا ہوں، ذرا یہ بتا کہ جب تو کسی کافر کی روح نکالتا ہے، جب تو کسی گنہگار کی روح نکالتا ہے تو کس صورت میں آتا ہے؟ ذرا وہ صورت تو مجھے دکھا دے، ذرا وہ شکل مجھے دکھا دے۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں اے ابراہیم تو وہ صورت مجھے مت دکھلانے کے لیے بول، اگر میں وہ صورت تمہیں دکھلا دوں گا نا آپ تاب نہ لائیں گے، آپ بے ہوش ہو جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اصرار کی وجہ سے حضرت اسرائیل علیہ السلام وہ صورت اختیار کرتے ہیں۔ آپ جو ہی وہ صورت اختیار کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اے ابراہیم ہماری طرف دیکھ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہی دیکھتے ہیں ایک بے ہوشی کے عالم میں ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ دیکھتے کیا ہے کہ ایک انسان ہے جس کا سر آسمان سے بھی زیادہ لمبا ہے، جس کے جسم سے ایک عجیب بدبو آتی ہے، جس کے جسم سے عجیب کیفیت نظر آ رہی ہے، جس کی شکل بہت کالی اور ڈراؤنی ہے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہی دیکھتے ہیں بے ہوش ہونے ہی والے تھے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام اپنی صورت کو اختیار کر لیتی ہیں۔ جو ہی حضرت اسرائیل علیہ السلام اپنی صورت کو اختیار کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے اسرائیل، مومن کافر کے لیے، بندہ گنہگار بندہ کے لیے، کافر بندہ کے لیے، گنہگار بندہ کے لیے، اس کے لیے اس بات کی دلیل کافی ہے کہ آپ جب اس کو ڈراؤنی شکل دکھائیں گے اسی ثبوت کے تحت اس کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ بندہ جہنمی ہو جائے گا۔ اور چلو پیارے، جو ہی دوسرا سوال کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ اسرائیل تو نے تو مجھے وہ صورت دکھا دی جو ایک کافر کی روح نکالنے میں دکھاتے ہو، ایک گنہگار بندے کی روح نکالنے میں دکھاتے ہو، ذرا وہ بھی صورت دکھا دو نا کہ جب تم کسی مومن کی روح نکالتے ہو کس صورت میں نکالتے ہو۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام وہ بھی صورت دکھاتے ہیں کہ ایک خوبصورت نوجوان میرے سامنے کھڑا ہے، ایک خوبصورت نوجوان میرے سامنے حاضر ہے جو عمدہ لباس میں ہے، جس کے جسم سے ایک عجیب خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے اسرائیل، بندہ مومن کی جنت کی ضمانت کے لیے اتنا کافی ہے کہ یہ تمہاری نورانی چہرہ دیکھ کر بندہ مومن یہ سمجھ لے گا کہ اللہ مجھ سے راضی ہو گیا۔ ذرا غور تو کیجئے، کبھی آپ نے اپنی زندگی کا محاسبہ کیا؟ کبھی آپ نے اپنی زندگی کا مطالعہ کیا کہ اللہ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے؟ کیا دنیا میں آ کر مست ہونے کے لیے؟ کیا دنیا میں آ کر صرف برائی کرنے کے لیے، صرف چغل خوری کرنے کے لیے؟ نہیں، اللہ نے ہمیں صرف اس لیے پیدا کیا کہ ہم اس کی عبادت کریں، صرف اس کی عبادت کریں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے رب قدیر، ہم اس محفل میں حاضر ہیں مولا، جس محفل میں تیرا اور تیرے محبوب کا ذکر کیا گیا مولا، تو خود فرماتا ہے کہ جہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہاں میرا ذکر ہوتا ہے میں اس مجلس میں شریک ہوتا ہوں۔ اے رب قدیر، تو اپنے حبیب کے صدقے شریک ہونے کے سبب مولا حضرت قاری ریاض الدین علیہ رحمہ کی قبر میں رحمت و انوار کی بارش عطا فرما مولا، انہیں غریق رحمت عطا فرما رب قدیر، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے ختم رسول، اے ختم رسول، اے ختم رسول، مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں،
کوئی نہیں اے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں کوئی نہیں اے نور مجسم تیرے سوائے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں کوئی نہیں اے ختم رسول اوصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں اوصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں آدم سے جناب عیسیٰ تک آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں کوئی نہیں اے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں کوئی نہیں اے ختم رسول یہ شان تمہاری ہے آقا تم عرش بری پر پہنچے ہو یہ شان تمہاری ہے آقا تم عرش بری پر پہنچے ہو تم عرش بری پر پہنچے ہو ذیشان نبی ہے سب لیکن ذیشان نبی ہے سب لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں کوئی نہیں اے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں کوئی نہیں اے ختم رسول دل کس کو دکھائے چیر کے ہم اس آقا دعویٰ کون کرے دل کس کو دکھائے چیر کے ہم اس آقا دعویٰ کون کرے اس آقا دعویٰ کون کرے اے رحمت عالم تیرے سوا اے رحمت عالم تیرے سوا دکھیوں کا مسیحا کوئی نہیں کوئی نہیں اے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں کوئی نہیں اے ختم رسول ہو جائے اگر ایک چشم کرم محشر میں ہماری لاج رہے ہو جائے اگر ایک چشم کرم محشر میں ہماری لاج رہے محشر میں ہماری لاج رہے اے شافی محشر تیرے سوا اے شافی محشر تیرے سوا بخشش کا وسیلہ کوئی نہیں کوئی نہیں اے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں کوئی نہیں اے ختم رسول خیرات محمد
سے پا کر کس ناز سے کہتے ہیں منگتے خیرات محمد سے پا کر کس ناز سے کہتے ہیں منگتے کس ناز سے کہتے ہیں منگتے دکھیوں پہ کرم کرنے والا دکھیوں پہ کرم کرنے والا سرکار سے اچھا کوئی نہیں کوئی نہیں اے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں کوئی نہیں اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں کوئی نہیں اے ختم رسول. السلام علیکم. میں اس مجلس میں شریک ہوتا ہوں. اے رب قدیر تو اپنے حبیب کے صدقے شریک ہونے کے سبب مولا حضرت قاری ریاض الدین علیہ الرحمہ کی قبر میں رحمت و انوار کی بارش عطا فرما. مولا انہیں غریق رحمت عطا فرما. رب قدیر انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب عطا فرما. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے ذکر سے پہلے ہماری زبان کو استغفار کے ذریعے پاک کر لیں. پڑھیے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ واتوب الیہ. حسبی ربی جل اللہ حسبی ربی جل اللہ. ما فی قلبی غیر اللہ ما فی قلبی غیر اللہ. نور محمد صلی اللہ نور محمد صلی اللہ. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ.
الله عليه صلاة الله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع ما دعا لله داع إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته الله 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 كنز الكرم مولى النعم كنز الكرم مولى النعم هذه الأمم لشريعته كنز الكرم مولى النعم هذه الأمم لشريعته الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله والله والله الله والله الله الله والله والله الله 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 والله والله الله والله الله الله والله والله الله وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا ہم بھیک مانگنے کو ہم بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 نیا میری مجدار میں سرکار پھنسی ہے نیا میری مجدار میں سرکار پھنسی ہے امداد کو آؤ میری امداد کو آؤ یا غوث بلاؤ ہمیں بغداد بلاؤ یا غوث بلاؤ ہمیں بغداد بلاؤ دنیا کی محبت سے میری جان چھڑاؤ یا غوث دنیا کی محبت سے میری جان چھڑاؤ دیوانہ مجھے شاہ ہے مدینہ کا بناؤ یا غوث بلاؤ ہمیں بغداد بلاؤ بغداد بلا کر ہمیں جلوہ بھی دکھاؤ یا غوث بلاؤ ہمیں بغداد بلاؤ